نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى ابن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. یہ باب کا اخیر کا حصہ ہے. آپ کل کے سبق میں باب پڑھ چکے ہیں. باب الشہادتی علی خط المختوم وما یجوز من ذالک کما یضیق علیہ، یعنی مہر شدہ خط پر گواہی کا بیان، اس میں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں، اور حاکم کا اپنے عامل کے پاس خط لکھنا اور قاضی کا قاضی کے پاس. آپ نے کل کے سبق میں پڑھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ اس بات کے ذریعے تعلیقات کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے. ہمارے یہاں حدود کے علاوہ دوسرے معاملات میں کتاب القاضی الی القاضی مبارک معتبر ہے، ساتھ میں کچھ شرائط بھی ہیں. کل آپ نے اس کو پڑھا. آج بقیہ آدھے سبق میں کیا ہے اس کو دیکھیے. عبارت خانی ہوئی، اس کا ترجمہ دیکھیے. اور سب سے پہلے وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ، اور سب سے پہلے جس نے کتاب القاضی پر بینہ طلب کیا، اور سب سے پہلے جس نے کتاب القاضی پر بینہ طلب کیا ابن ابی لیلہ اور سوار بن عبداللہ ہیں. انہوں نے سب سے پہلے کتاب القاضی الی القاضی پر بینہ طلب کیا، گواہی طلب کیا. اور آگے دیکھیے. وقال لنا ابو نعیم، اور ہم سے ابو نعیم نے کہا، اور ہم سے کیا کہا؟ ہم سے عبید اللہ بن محرز نے بیان کیا. ہم سے عبید اللہ بن محرز نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ میں بصرہ کے قاضی موسیٰ بن انس کا خط قاسم بن عبد الرحمن کے پاس لے کر آیا. کیا ترجمہ ہوا؟ میں بصرہ کے قاضی موسیٰ بن انس کا خط قاسم بن عبد الرحمن کے پاس لے کر آیا. فقمت عنده البینہ، انہوں نے اس خط کے مطابق فیصلہ کیا. وہ اقمت ہے، وہ اقمت، ہاں کیا کہا؟ انہوں نے اس خط کے مطابق فیصلہ کیا، حالانکہ وہ کوفہ میں تھے. حالانکہ وہ فجئت به القاسم بن عبد الرحمن، میں نے موسیٰ بن انس کے پاس بینہ پیش کیا تھا. میں نے بینہ پیش کیا تھا کہ میرا فلاں کے ذمہ اتنا روپیہ ہے. جی کیا بولیے؟
میں جو موسیٰ بن انس کے پاس جو بینہ پیش کیا تھا نا، وہ کیا بینہ تھا؟ میرا فلاں کے ذمہ اتنا روپیہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوفہ میں ہے، اور وہ تو موسیٰ بن انس نے اسی مضمون کا خط لکھ کر مجھے دیا۔ سلیس ترجمہ مفہوم مطلب جس سے واضح ہو جائے، موسیٰ بن انس نے اسی مضمون کا خط لکھ کر مجھے، جسے میں قاسم بن عبد الرحمن کے پاس لے آیا، فاجازہ، تو انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے، ترجمہ تھوڑا گھما کے ہو گیا کیا؟ اگر لفظی ترجمہ کریں، قال لنا ابو نعیم، اور ہم سے ابو نعیم نے کہا کہ ہمیں عبید اللہ بن محرز نے بیان کیا، جئت بکتاب من موسیٰ بن انس قاضی البصرہ، کہ بصرہ کے قاضی موسیٰ بن انس کا خط، موسیٰ بن انس کا خط لے کر آیا، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ، اور میں نے ان کے پاس بینہ قائم کیا۔ کیا بینہ قائم کیا؟ ان لی عند فلان کذا و کذا، کیا میرا فلاں کے ذمے اتنا اتنا روپیہ ہے، میرا فلاں کے ذمے اتنا اتنا روپیہ ہے، وہ ہوا بالکوفہ، اور وہ کوفہ میں ہے، اور وہ جس آدمی کا میرے ذمے، میرا جس آدمی پر کچھ پیسہ ہے وہ کوفہ میں ہے۔ فجئت به القاسم بن عبد الرحمن، تو اس خط کو لے کر میں قاسم بن عبد الرحمن کے پاس آیا، فاجازہ، تو اس نے اس کی اجازت دی، انہوں نے فیصلہ کیا۔ کیا مطلب پورے کا خلاصہ دیکھیے، خلاصہ دیکھیے۔ یہ ابو نعیم کون ہے؟ پہلے یہ ابو نعیم فضل بن دکین ہے، یہ امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں۔ یہ ابو نعیم فضل امام بخاری علیہ رحمہ کے مشائخ میں سے ہیں، ان سے امام بخاری نے یہ سنا تھا، اسی لیے قال لنا سے ذکر کیا، قال لنا ابو نعیم، یعنی ہم سے ابو نعیم نے کہا تھا، امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں، ان سے انہوں نے سنا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا سنا تھا؟ کہ موسیٰ بن انس بن مالک بصرہ کے قاضی تھے، موسیٰ بن انس بن مالک بصرہ کے قاضی تھے، ان کے پاس عبید اللہ بن محرز نے دو گواہوں کو پیش کیا، دو گواہوں کو، کہ فلاں شخص جو کوفہ میں ہے اس کے ذمے میرا اتنا روپیہ ہے۔ انہوں نے عبید اللہ کا دعویٰ اور گواہی لکھ کر کوفہ کے قاضی قاسم بن عبد الرحمن کے نام خط لکھا۔ کس نے؟ موسیٰ بن انس بن مالک نے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ نہیں آئی بات؟ موسیٰ بن انس یہ قاضی کے بصرہ کے قاضی تھے، عبداللہ بن محرز نے ان کے پاس دعویٰ پیش کیا ہے نا، وہ خط لکھ کر کس کے پاس بھیجے؟ قاسم بن عبد الرحمن کے پاس۔ تو قاسم بن عبد الرحمن نے عبید اللہ کا دعویٰ اور گواہی لکھ کر کوفہ کے قاضی قاسم بن عبد الرحمن کے نام خط لکھا، جس پر انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو قاسم بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا گواہی کے موجودگی میں۔ امام بخاری علیہ رحمہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے، کہ کوفہ کے گورنر نے، قاضی نے بصرہ کے قاضی کو خط لکھا اور انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ لہذا کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ حدود کے علاوہ دیگر معاملات میں کچھ شرائط کے ساتھ کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے۔ شرائط آپ نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھا ہے۔ پوری بات ہو گئی؟ آگے دیکھیے، وہ کریہ الحسن و ابو قلابۃ ان یشہد
علی وصیۃ حتی یعلم ما فیہا لأنه لا يدری لعل فیہا جورا۔ اور امام حسن بصری اور ابو قلابہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ امام حسن بصری اور ابو قلابہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وصیت پر گواہی دی جائے، وصیت پر حتی یعلم، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں کیا ہے، جب تک کہ اس میں کیا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس میں ظلم ہو، لعل فیہا جورا، ہو سکتا ہے اس میں لا یدری، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا، لعل فیہا جورا، ہو سکتا ہے اس میں ظلم ہو۔ اگر کوئی وصیت کرے اور جس چیز کے بارے میں وصیت کیا ہے اس کو نہیں جانتا ہے تو اس پر گواہی پیش کرنا حضرت امام حسن بصری اور ابو قلابہ نے ناپسند کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی چیز کے بارے میں وصیت کر دیا ہو جس میں ظلم ہو۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ وقد كتب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى اہل خیبر اما ان تدو صاحبکم و اما ان تؤذنوا بحرب، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل خیبر کو لکھا، اہل خیبر کو کیا لکھا؟ اما، یہ اما پڑھ جائے تھا کرنا، اما پڑھیے گا، خیبر کو لکھا یا تو مقتول کی دیت، یا تو دیت دو، یا تو مقتول کی یا لڑائی کا اعلان کرو، قبول کرو، یا لڑائی قبول کرو، یا تو مقتول کی دیت ادا کرو یا لڑائی کا اعلان قبول کرو۔ اس سے پہلے آپ اس طرح کی حدیث پڑھ چکے ہیں، یا تو دیت دینی ہے یا تو پھر لڑائی کرنی ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ یعقل بن ابی حسنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ خیبر گئے، پورا واقعہ بتا رہے ہیں، اور یعقل بن ابی حسنہ سے مروی ہے عبداللہ بن سہل اور محیصہ خیبر گئے۔ عبداللہ بن سہل کو کسی نے قتل کر کے پھینک دیا، کس کو؟ عبداللہ بن سہل کو۔ تو محیصہ نے یہود سے پوچھا، یہود نے قسم کھا کر انکار کیا، یہود نے قسم کھا کر، پھر عبداللہ اپنے بھائی حویسہ اور عبد الرحمن بن سہل کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سارا واقعہ عرض کیا، پورا بتا دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کو یہ تحریر فرمایا کہ یا تو دیت ادا کرو یا پھر لڑائی کا اعلان قبول کرو۔ یہ اسی وقت کا واقعہ ہے۔ ہو گئی پوری بات۔ وقال الزہری فی شہادت علی المرأة من وراء الستر ان عرفتها فاشہد والا فلا تشہد۔ اور امام زہری نے فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کے خلاف، پردے میں رہنے والی عورت کے خلاف گواہی دینے کے بارے میں اگر تو اسے پہچانتا ہے تو گواہی دے، ورنہ گواہی مت دے۔ جی، پردے میں رہنے والی عورت کے بارے میں امام زہری نے فرمایا اگر تم پہچانتے ہو تو گواہی دو،
ورنہ گواہی نہ دو۔ کیا مطلب؟ اس تعلیق کو، یہ تعلیق ہے نا، امام ابن شیبہ نے ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت پردے میں ہے تو اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینا اس وقت درست ہے جب گواہ کو اس کا یقین ہو کہ یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں گواہی دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پردے میں ہر کسی کو تو پہچانا نہیں جا سکتا، لہذا اگر یقین ہے جس کے بارے میں مجھے گواہی دینی ہے یہ وہی عورت ہے تو گواہی دینی درست ہے، ورنہ نہیں۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ جھوٹی گواہی دینا درست نہیں ہے، بلکہ آپ اس طرح کی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے تھے، لیٹے تھے، بات آئی جھوٹی گواہی کی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اتنے جلال میں آئے تھے، صحابہ کرام فرماتے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا جلال حضور کو نہیں آیا تھا۔ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی، قول الزور پڑھے ہیں، لہذا جھوٹی گواہی دینا درست نہیں ہے۔ عورت کو اگر یقینی طور پر پہچانتے ہیں تو گواہی دیں، ورنہ نہ دیں۔ جی باب کیا تھا؟ کتاب القاضی الی القاضی ہر معاملہ میں معتبر ہے، یہاں تک کہ حدود میں بھی۔ یہی حضرت امام بخاری کا مذہب ہے۔ جی امام بخاری علیہ رحمہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب القاضی الی القاضی ہر معاملہ میں معتبر ہے، یہاں تک کہ حدود میں بھی معتبر ہے، مگر ہمارے یہاں، ہم احناف کے یہاں اور معاملات میں معتبر ہے، حدود میں معتبر نہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا، جتنے احادیث آپ نے پڑھے، تعلیقات پڑھے، ان میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حدود میں کتاب القاضی الی القاضی معتبر ہے، کسی میں ثابت نہیں۔ اور آخر میں جو اس کو بیان کیا، یہ والی تعلیق کہ حضور نے، امام زہری نے فرمایا کہ عورت پردے کی آڑ میں ہو تو اگر تم کو یقینی طور پر معلوم ہو تو گواہی دو ورنہ نہیں، یا حضور کی جو حدیث بیان کیا کہ یہود کو خط لکھا کہ دیت دو یا لڑائی قبول کرو، اس کو باب سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایسی کوئی بات آئی نہیں کہ حضور نے قاضی کو خط لکھا، ایسا کچھ آیا، لہذا اس کو باب سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك قال لما اراد النبي صلى الله تعالى وسلم ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما۔ یہ حدیث آپ نے بخاری شریف جلد اول میں پڑھ رکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روم کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، جب روم کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، قالو تو صحابہ کرام نے عرض کیا بے شک وہ لوگ مہر شدہ خط پڑھتے ہیں، وہ لوگ مہر شدہ جس میں مہر لگا ہو وہ خط پڑھتے ہیں، لا یقرؤون وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں کتاباً خط الا مختوماً مگر مختوم یعنی جس پہ مہر لگا ہو۔ اسی کا سلیس ترجمہ میں نے کہا کہ وہ لوگ مہر شدہ خط ہی پڑھتے ہیں۔ فاتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من فضۃ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاندی کا مہر بنایا، کأنی انظر الی وبیسی گویا کہ میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں خاتما من فضۃ کا معنی کیا پڑھا ہے آپ نے؟ مہر یا انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی بنایا ہے نا، گویا کہ میں اس کی چمک، ونقش محمد رسول اللہ اور اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو انگوٹھی دیا کہ جاؤ اس میں محمد رسول اللہ لکھ لو، گئے آپ تو آپ نے نہیں، وہ واقعہ تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھ لو، ہے نا، تو آپ نے محمد رسول اللہ بھی لکھا دیا، اور جب آئے تو انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و صدیق اکبر ایسا لکھا ہوا تھا۔
آپ سے عرض حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس نے بڑھایا؟ کہا کہ حضور میں نے تو خالی محمد رسول اللہ لکھایا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو، جدا ہو۔ تب تک جبرائیل علیہ السلام آئے کہ جس طرح ابو بکر صدیق کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو، ہمیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کے نام سے صدیق اکبر کا نام جدا ہو، اس لیے میں نے اتنا بڑھا دیا ہے۔ بہرحال تو حضور نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنائی، کس کے لیے؟ مہر کے لیے۔ تو اس سے بھی کوئی یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ کتاب القاضی القاضی معتبر ہے، وہ تو ہم احناف بھی کہتے ہیں کہ خط وہی معتبر ہے جو مہر شدہ ہو، جس پر مہر لگا ہو۔ باب مکمل ہوا، اگلا باب پڑھائیں گے تو پھر گھنٹی لگ جائے گی، تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جو بھی پیغام عظمت رضا میں درس بخاری شریف اور دیگر کتب کے اسباق پڑھ رہے ہیں، گنہگار نے شرح وقایہ جلد اول، جلد دوم، نور الانوار، ہدایت النو، پنج گنج، پھر میزان منشعی، پھر گلزار دبستان، تمام کتابوں کو پڑھانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ان سے سب کو استفادہ کرنے کی، مزید علم نافع حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔